بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آج دونوں چیزیں جو ہے نا وہ کوئی حق میں نہیں گئیں مسلم لیگ نون کے. وہ اس لیے حق میں نہیں گئی کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ ہے اس سے بھی کچھ نہیں نکلا. وہ بڑا ہومیوپیتھکس ہے. کیونکہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ کم از کم اتنا ہو جائے کہ اتنا اس میں ایک مطلب جو وہ بہت کچھ لکھوانا چاہتے تھے وہ تو نہیں لکھا گیا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ایک لائن اس میں لکھ دی جائے. اور وہ ایک لائن یہ ہو کہ یہ لکھ دیا جائے کہ ملک اس وقت الگ الگ تاریخوں پہ الیکشن کا مکمل نہیں ہو سکتا، ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے. مطلب اتنا لکھ دیا جائے، لیکن وہ بھی نہیں لکھا گیا. تو میرا خیال ہے یہ اچھا ہوا یہ نہیں لکھا گیا، کیونکہ پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آنا چاہیے، آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے. پھر پیپلز پارٹی والی خبر جو آپ نے دی کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم بھرپور الیکشن لڑیں گے، اور نون لیگ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ بائیک آؤٹ کرنے جا رہی ہے. اور جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ بائیک آؤٹ کرے گی، لیکن پیپلز پارٹی کا اتنا فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلنا، اور پیپلز پارٹی ایک طرف کہہ رہی ہے کہ جناب یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اور یعنی اس کے مطابق تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے الیکشن کا، لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ ہم الیکشن کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ پھر کنٹرڈکشن ہے ان کا. لیکن یہ اصل بات یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے بڑا ملک صاحب سیٹ بیک ہے کہ نون لیگ جو ڈسٹینس کر رہی ہے نون لیگ سے پیپلز پارٹی خود کو. ہاں جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی. پیپلز پارٹی کے آج 2 اعلامیے جاری ہوئے ہیں. پہلے بلاول بھٹو زرداری کیا. دیکھیں میرا خیال ہے مذاکرات تو یہ نہیں کریں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے طے یہ کیا ہوا ہے کہ بات چیت تو نہیں کرنی ہے ہم نے، اور یہ مذاکرات تو خان صاحب کے ساتھ نہیں کریں گے. ورنہ سپریم کورٹ نے ان کو 2 بار موقع دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ 2 بار آپ کے پاس موقع ہے، جائیں آپ کنسنسس کر لیں، آپ تاریخ دے دیں، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہم کچھ دن کے لیے سماعت ملتوی کر دیتے ہیں، آپ کو بریک میں ٹائم دے دیتے ہیں، آپ وہ کریں. انہوں نے نہیں کیا. جو دوسرا آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے 2 اعلامیے والے، پیپلز پارٹی اپنی حکمت عملی واضح کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنی صورتحال واضح کر رہی ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو بائیک آؤٹ نہیں کریں گے، یعنی نون لیگ انہوں نے میسج جو ہے وہ دے دیا ہے. اب فیصلہ نون لیگ نے کرنا ہے. اور جو جہاں تک پی ٹی ایم کے اتحاد کا، دیکھیں یہ مل کے لڑیں یا یہ الگ الگ لڑیں، شکست تو ان کی کنفرم ہے. کیونکہ جتنی انہوں نے عوام کے ساتھ جو کر چھوڑا ہے، جو تباہی ہے، جو بربادی، جو مہنگائی ہے، جو مایوسی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے جو جھوٹے دعوے کیے. اب دیکھیں نا 1 سال ان کو مکمل ہو جائے گا، یعنی پرسوں ان کو 1 سال مکمل ہو جائے گا. جب 1 سال مکمل ہو جائے گا تو مجھے بتائیں نا کہ اس 1 سال مکمل ہونے پہ تو 1 سال میں لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اس میں کتنی آسانیاں آئی ہیں، کتنی مشکلات آئی ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے لوگوں کو جو ہے وہ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. آپ کسی سے بات کریں، آپ کسی سے پوچھیں، آپ خود ظاہر ہے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ الگ الگ لڑیں، یہ اکٹھے لڑیں. دونوں صورتوں میں شکست ان کا مقدر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن میں نہیں جا رہے. پیپلز پارٹی جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تھوڑا سا یہ بھی تاثر دینا چاہتی ہے کہ وہ بڑی آئینی قانونی اور جمہوری جماعت ہے. ایسا نہیں ہے، آپ نے رضا ربانی صاحب کی ویڈیو دیکھ ہی لی ہے. اچھا، دیکھیں مجھے سپریم کورٹ کی جو تقسیم ہے وہ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جسٹس قاضی فائزی صاحب ان کا گروپ وہ اس حد تک آگے چلے گئے ہوئے ہیں عمر تا بندیال صاحب کے خلاف کہ واپسی کو ان کے پاس راستہ ممکن نہیں ہے. اور اس وقت جو نون لیگ ہے اور قاضی فائزی صاحب ہیں ان کا سروائیول ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قاضی فائزی صاحب کو یہ ڈرا دیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک اور جج صاحب ہیں جو ان کے گروپ کے، ان کی جانب سے ان کو یہ ڈرایا گیا ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ آ جاتے ہیں، عمران خان وزیر اعظم جو ہے وہ بن جاتے ہیں تو وہ آپ کو نکال دیں گے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا. تو قاضی فائزہ صاحب کو یہ ڈرا دیا گیا، اور اس لیے شاید قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ پوری طرح سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، پی ڈی ایم کو الیکشن نہ ہونے پر. دیکھیں ٹیکنیکل چیزوں پہ کھیل رہے ہیں نا قاضی فائزہ صاحب اور ان کا گروپ. تو اب نون لیگ دیکھیں، نون لیگ اوپنلی یہ کہہ رہی ہے کہ قاضی فائزہ صاحب، سردار طارق مسعود صاحب، جائی افریدی صاحب، اطہر من اللہ صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، امین الدین خان صاحب، ایک جج صاحب میں مس کر گیا ہوں اس میں، یعنی کوئی یہ 7 ججز ہیں جن کے بارے میں مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہمارے جج ہیں. یہ نون لیگ کے جج منصور علی شاہ صاحب مین کردار جو قاضی فیصل گروپ کے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل قاضی فیصل گروپ کو چلائی ہو رہے ہیں. تو ان 7 ججز کے بارے میں نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے جج ہیں، پی ڈی ایم کے جج ہیں، اور یہ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بنے گی. حالانکہ اطہر من اللہ صاحب کے نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. تو اس لیے یہ جو ججز کی تقسیم ہے، لڑائی ہے، یہ مجھے بالکل رکتی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ قاضی فیصل صاحب کو ڈرا دیا گیا کہ اگر الیکشن ہو گئے آئین کے مطابق تو عمران خان جیت جائے گا، وزیر اعظم بن جائے گا، وزیر اعظم بن کے آپ کو نکال دے گا. حالانکہ مجھے نہیں لگتا. عمران خان صاحب تو پہلے ہی ریفرنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری غلطی تھی، ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے تھا. یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ قاضی فیصل صاحب سے جواب نہیں لینا چاہیے تھا یا ان کے تصاب نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے، جو ان کی پارٹی میں کچھ لوگوں نے ان کو یہ کہا بھی صحیح اس وقت بھی، کہ وکلا تنظیموں کو یہ ریفرنس دائر کرنا چاہیے، یہ ریفرنس حکومت کو جو ہے وہ نہیں بھیجنا چاہیے. تو کیونکہ حکومت نے بھیجا تھا تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے مجھے یہ تقسیم اور یہ لڑائی ججز کی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہ بڑھے گی. اور نون لیگ جو ایکسپیکٹ کیے بیٹھی تھی، کیونکہ سوموار کو فیصلہ محفوظ ہوا، منگل کو آیا،
منگل بدھ جمعرات جمعہ یہ دن گزر گئے ہیں، اب ہفتے اتوار کی چھٹی ہے۔ نون لیگ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، کوشش بھی کر رہی تھی تھوڑا سا، مطلب جس طریقے سے بھی وہ کر سکتے تھے کہ قاضی فیصل صاحب، سردار طارق مسعود صاحب، منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ افریدی صاحب، اطہر من اللہ صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب اور امین الدین خان صاحب، یہ تمام ججز جو ہیں یہ مل کر اور بیٹھ جائیں ایک کورٹ روم میں اور اپنی عدالت لگا لیں، اپنی گوازش جاری کر دیں اور عمر رضا بندیال صاحب کے خلاف کو حکم دے دیں۔ تو یہ ان کی کوشش تھی نون لیگ کی، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ ان نے ایک کوشش یہ بھی کی ہے کہ جس طرح سے انڈیا میں ہوا ہے کہ ججز نے پریس کانفرنس کر دی تھی، چیف جسٹس اپنے جو چیف جسٹس تھے انڈین سپریم کورٹ کے، ان کے خلاف تو ان کا یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ بھی کاز لسٹ پریس کانفرنس کر دیں، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو ابھی تک یہ کوشش تو کر رہے ہیں عدلیہ کے اندر سے چیف جسٹس پاکستان پر بار، باقی قانون ساز انہوں نے کر لی ہے، جوائنٹ سیشن میں یہ پاس کروا لیں گے، لیکن اس کے بعد بھی 9 دن چاہیے اس کو، بل پاس کروائیں گے تو قانون بنتے بنتے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان الیکشن کرانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ویک میں پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیسے نہیں دیے جائیں گے، جو کہ ڈیفینیٹلی نہیں دیے جائیں گے۔ اور یہ جو بہانہ بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں کہ جناب وہ کیونکہ پارلیمنٹ کی قرارداد ہے، قومی اسمبلی کی قرارداد ہے، اور اس قرارداد کے ذریعے کابینہ کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے فنڈ نہیں دینے، تو اب ہم کیسے کریں؟ یہ سب فضول باتیں ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، قانون آئین میں کہیں نہیں ہے۔ جب کوئی ان کا وکیل جائے گا سپریم کورٹ میں، اٹارنی جنرل پاکستان کھڑے ہوں گے، تو سپریم کورٹ پہلا سوال یہی کرے گی کہ ہمیں اس قرارداد کا آئینی اور قانونی کوئی دکھا دیں کہ جی آئینی اور قانونی طور پر کہ جناب جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پہ کہ جناب یہ کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے اس کا کوئی امپیکٹ اور اس کے جو کوئی افیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اچھا صدیق جان، دیکھیے مجھے یا الیکشن ہوں گے 14 کو یا یہ حکومت نہیں ہوگی، مجھے تو اس وقت تک، باقی سینیریو بدلتا رہے گا، ظاہر ہے جو اس وقت وار ہو رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان پر اور سپریم کورٹ پر، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب تک چیف جسٹس پاکستان اور عدالت کھڑی رہے گی، لیکن مجھے یہی نظر آ رہا ہے اس وقت تک، آج کے دن تک اگر بات کروں، یا الیکشن ہے یا یہ حکومت بھی گھر جائے گی، تیسرا مجھے اس وقت تک راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اور ایمرجنسی؟ ایمرجنسی مجھے نہیں لگتا، ایمرجنسی لگے گی تو چیف جسٹس پاکستان فل کورٹ بٹھا دیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ان کو پی ڈی ایم کو الیکشن نہ ہونے پر دیکھیں ٹیکنیکل چیزوں پہ کھیل رہے ہیں نا قاضی فیصل صاحب اور ان کا گروپ، تو اب نون لیگ دیکھیں، نون لیگ اوپنلی یہ کہہ رہی ہے کہ قاضی فیصل صاحب، سردار طارق مسعود صاحب، یحییٰ افریدی صاحب، اطہر من اللہ صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، امین الدین خان صاحب، ایک جج صاحب میں مس کر گیا ہوں اس میں، یعنی کوئی یہ 7 ججز ہیں جن کے بارے میں مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہمارے جج ہیں، یہ نون لیگ کے جج، منصور علی شاہ صاحب مین کردار جو قاضی فیصل گروپ کے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل قاضی فیصل گروپ کو چلا ہی ہو رہے ہیں۔ تو ان 7 ججز کے بارے میں نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے جج ہیں، پی ڈی ایم کے جج ہیں، اور یہ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، حالانکہ اطہر من اللہ صاحب کے نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو ججز کی تقسیم ہے، لڑائی ہے، یہ مجھے بالکل رکتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ قاضی فیصل صاحب کو ڈرا دیا گیا ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے آئین کے مطابق تو عمران خان جیت جائے گا، وزیر اعظم بن جائے گا، وزیر اعظم بن کے آپ کو نکال دے گا، حالانکہ مجھے نہیں لگتا۔ عمران خان صاحب تو پہلے ہی ریفرنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری غلطی تھی، ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے تھا، یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ قاضی فیصل صاحب سے جواب نہیں لینا چاہیے تھا یا ان کے احتساب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے، جو ان کی پارٹی میں کچھ لوگوں نے ان کو یہ کہا بھی صحیح اس وقت بھی، کہ وکلا تنظیموں کو یہ ریفرنس دائر کرنا چاہیے، یہ ریفرنس حکومت کو جو ہے وہ نہیں بھیجنا چاہیے، تو کیونکہ حکومت نے بھیجا تھا تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ تقسیم اور یہ لڑائی ججز کی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہ بڑھے گی، اور نون لیگ جو ایکسپیکٹ کیے بیٹھی تھی، کیونکہ سوموار کو فیصلہ محفوظ ہوا، منگل کو آیا، منگل بدھ جمعرات جمعہ یہ دن گزر گئے ہیں، اب ہفتے اتوار کی چھٹی ہے۔ نون لیگ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، کوشش بھی کر رہی تھی تھوڑا سا، مطلب جس طریقے سے بھی وہ کر سکتے تھے کہ قاضی فیصل صاحب، سردار طارق مسعود صاحب، منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ افریدی صاحب، اطہر من اللہ صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب اور امین الدین خان صاحب، یہ تمام ججز جو ہیں یہ مل کر اور بیٹھ جائیں ایک کورٹ روم میں اور اپنی عدالت لگا لیں، اپنی گوازش جاری کر دیں اور عمر رضا بندیال صاحب کے خلاف کو حکم دے دیں۔ تو یہ ان کی کوشش تھی نون لیگ کی، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ ان نے ایک کوشش یہ بھی کی ہے کہ جس طرح سے انڈیا میں ہوا ہے کہ ججز نے پریس کانفرنس کر دی تھی، چیف جسٹس اپنے جو چیف جسٹس تھے انڈین سپریم کورٹ کے، ان کے خلاف تو ان کا یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ بھی کاز لسٹ پریس کانفرنس کر دیں، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو ابھی تک یہ کوشش تو کر رہے ہیں عدلیہ کے اندر سے چیف جسٹس پاکستان پر بار، باقی قانون ساز انہوں نے کر لی ہے، جوائنٹ سیشن میں یہ پاس کروا لیں گے، لیکن اس کے بعد بھی 9 دن چاہیے اس کو، بل پاس کروائیں گے تو قانون بنتے بنتے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان الیکشن کرانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ویک میں پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیسے نہیں دیے جائیں گے، جو کہ ڈیفینیٹلی نہیں دیے جائیں گے۔ اور یہ جو بہانہ بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں کہ جناب وہ کیونکہ پارلیمنٹ کی قرارداد ہے، قومی اسمبلی کی قرارداد ہے، اور اس قرارداد کے ذریعے کابینہ کو پابند کر دیا گیا۔ نون لیگ ہے اور قاضی فیصل صاحب ہیں، ان کا سروائیول ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ ڈرا دیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک اور جج صاحب ہیں جو ان کے گروپ کے، ان کی جانب سے ان کو یہ ڈرایا گیا ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ آ جاتے ہیں، عمران خان وزیر اعظم جو ہے وہ بن جاتے ہیں، تو وہ آپ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا۔ تو قاضی فائز صاحب کو یہ ڈرا دیا گیا، اور اس لیے شاید قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ پوری طرح سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، پی ڈی ایم کو، الیکشن نہ ہونے پر۔ دیکھیں ٹیکنیکل چیزوں پہ کھیل رہے ہیں نا قاضی فائز صاحب اور ان کا گروپ۔ تو اب نون لیگ دیکھیں، نون لیگ اوپنلی یہ کہہ رہی ہے کہ قاضی فائز صاحب، سردار طارق مسعود صاحب، جائی افریدی صاحب، اطہر من اللہ صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، امین الدین خان صاحب، ایک جج صاحب میں مس کر گیا ہوں اس میں، یعنی کوئی یہ 7 ججز ہیں جن کے بارے میں مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہمارے جج ہیں، یہ نون لیگ کے جج، منصور علی شاہ صاحب،